آپ چونکہ خراسانی بادشاہوں کی اولاد ہیں اور ایک جاؤ حشم، ایک تمکنت، ایک پروٹوکول، دربار، دربان، یعنی دنیا کا مال، دنیا کی عیش و عشرت سب آپ کے پاس موجود تھا، لیکن یکدم جو ہے وہ زندگی کے اندر ایک اتنا بڑا جو ہے اپنا ٹرننگ پوائنٹ آ جانا اور یکدم تمام باتوں کو ترک کر دینا، یہ مشکل ترین نہیں، ناممکن ترین کاموں میں سے۔ بتائیے ذرا حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سلطنت چھوڑ کر پھر وہی بات ہے کہ توبہ کا راستہ اختیار کر کے جو آپ فقر کے مسافر بنے، وہ کیسے بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آپ کا نامی اسم گرامی ابراہیم ہوا، والد کا نام ادہم ہوا۔ اچھا، جو ادہم ذکر کیا گیا وہ اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ آپ کے والد محترم جو تارک السلطنت قلندر ہوا کرتے تھے، جنہوں نے دنیا کو بھی چھوڑ دیا، تارک الدنیا ہوئے جو لوگ، ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں ادہم کہا گیا اور یہ انہی کا لقب جو ہے اور نام جو ہے مشہور ہے یہ۔ اچھا، آپ کی شان بھی یہ ہے کہ چونکہ آپ کو اپنے نانا کی طرف سے یہ بادشاہت کا سلسلہ عطا ہوا اور آپ جو ہے وہاں پہ تخت پر متمکن ہوئے، تو اب یہ بات ہمیں دیکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ وہ جس کو چاہے بادشاہ سے فقیر بنا دے، فقیر کو چاہے بادشاہ بنا دے، ذلیل کو عزت دے دے، عزت دار کو جو ہے وہ ذلت میں مبتلا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بے نیازی ہے، اور اسی کو بیان فرمایا گیا کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ ساری خیر اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اگر وہ کسی کو عزت دے رہا ہے، عطا فرما رہے، تو یہ بھی اس کی بے نیازی اور عطا ہے اس کی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے منصب لے رہا ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی آزمائش میں کسی کو ڈالنا یہ اس بندے کے لیے بہتر کا معاملہ ہے۔ اور آخر میں آیت میں فرمایا گیا بیدک الخیر، یہ جو خیر ہے یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، ساری خیر اسی کے دست قدرت میں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مقام بھی جو دیا تھا اس میں بڑی عزت و وقار آپ کا تھا، لیکن آپ نے اس کے باوجود اس دنیا کو مکمل طور پہ ترک کیا۔ اچھا، ایک جملہ میں یہاں پر آپ سے استفادہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ آج کا ایک بادشاہت کا، سلطنت کا، یا صدر ہونا یا وزیر ہونا، مشیر ہونا، یہ ایک الگ معنی کے اعتبار سے ہے یہاں پر، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ خدا نخواستہ کوئی سلطنت پر آ گیا تو وہ رعایا پہ ظلم و ستم شروع کر دیا۔ خاص طور پہ سن 2 صدی ہجری کے جو معاملات ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ ظالم تھے یا جابر تھے، یہ اس طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ آپ تو مطلب لوگوں پہ عدل و انصاف کرنے والے، بڑا خیال کرنے والے، ساری چیزیں جو آگے ڈسکس ہم کریں گے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ آپ کو ایک لوگوں میں ایسی نشانی بنا دیا جائے کہ لوگ سلطنت کی طرف نہ آئیں بلکہ اس بادشاہی کی طرف آئیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے گویا کہ آپ کی سلطنت بنا دی جائے، ایک حسین نشانی بنا دیا جائے، اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آ جائے۔ وہ کیا واقعہ ہوا تو جو آپ کے دربار میں یہ تھا 2 واقعات ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو یکسر تبدیل کیا۔ وہ کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ رات آپ سو رہے ہیں تو سوتے ہوئے اچانک رات میں چھت پر کوئی آہٹ محسوس ہوتی ہے، تو جب آہٹ محسوس ہوتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کون ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ، چھت پہ اونٹ کہاں ملا کرتا ہے؟ تو جب یہ ساری بات آپ نے کہی تو سامنے سے جواب آیا کہ تم نرم بستر پر رہ کر اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ نرم بستر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ملتا ہے؟ یہ بات آپ کے دل میں آئی۔ جب کہا جاتا ہے کہ اگلے دن جو ہے آپ اپنے محل میں اپنے تخت پہ تشریف فرما ہے تو اچانک ایک شخص آیا اندر دروازے سے۔ جب وہ دروازے سے اندر آیا تو کہنے لگا کہ یہ مسافر خانہ مجھے پسند نہیں آیا۔ یہ دوسرے واقعے کے اندر جو لکھا آپ کے سیرت نگاروں نے کہ اسے کہا کہ میں اس سرائے کے اندر اس مسافر خانے میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسافر خانہ تو نہیں، یہ تو محل ہے بادشاہ کا، یہاں کیسے آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں مسافر خانہ ہے؟ تو وہ قریب آیا، وہ قریب آنے کے بعد کہا کہ بتائیے آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے والد۔ کہا کہ ان سے پہلے کہا دادا۔ تو کہا مسافر خانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو مسافر خانہ ہے کہ ایک چلا جائے دوسرا آ جائے، دوسرا چلا جائے تیسرا آ جائے، تو آپ تھے، آپ ہیں، آپ سے پہلے آپ کے والد اور پھر دادا، سارا معاملہ ہے، تو لہذا مسافر خانہ نہیں تو کیا ہے؟ اب یہ 2 باتیں وہی کہ جنہوں نے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اگر چاہیے تو نرم بستروں پر نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کو یاد کرنے والے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ جب رات آتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قول بڑا مشہور ہے کہ کسی نے کہا کہ میں گناہ سے نہیں بچ پاتا، تو فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتے ہے تو اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جا۔ کیا مطلب؟
کہا کہ جب تو اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتا تو پھر اس رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی مت کر. کیا کہنا؟ یہ اشارہ اس جانب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک لمحے کے اندر تبدیلی آ گئی. صوفیہ کے ایک قول میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر, کہا کہ ہمارے یہاں نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ چاہے تو لفظ سبحان اللہ پر سارے دروازے کھول دے, چاہے تو بندہ آخری عمر تک سجدے کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخری لمحات میں اس کے لیے ولایت کے دروازوں کو کھول دے. تو مایوس نہیں ہونا, محنت کرنی ہے اور اولیاء کرام کے اس طریقے پہ راہ سلوک پہ چلتے ہوئے منازل کو طے کرنا ہے. بہت خوبصورت بات.